اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو قرآن پاک میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول اللہ کی زندگی میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ کسی بھی حیثیت میں ہیں، آپ بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، آپ طالب علم ہیں، آپ زندگی میں کسی بھی مشکل میں ہیں، ہمارے لیے بہترین نمونہ اور ہمارے لیے بہترین ہدایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مل جائے گی۔ آپ تنہا کسی دعوت کے اوپر جو ہے کام کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، تو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف یاد آنا چاہیے۔ آپ استاد ہیں تو آپ صفا کی درسگاہ کے معلم کو دیکھیں۔ خدا نہ خواستہ کوئی یتیم ہے، مسکین ہے، کسی کی والد والدہ فوت ہو چکے ہیں، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرے کہ جن کی پیدائش سے پہلے ان کے والد دنیا سے چلے گئے تھے، اور جن کے بچپن میں ہی ان کی والدہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ اگر کوئی بادشاہ ہے، مینس کہ کسی جگہ کا سربراہ ہے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھے۔ اگر کوئی رعایا ہے تو قریش کے محکوم کو دیکھے۔ وہ کسی بھی حیثیت میں ہے، وہ کچھ بھی کام کر رہا ہے اور زندگی میں کتنے بھی بڑے مسائل کا شکار ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ ذات میں دیکھے گا نا، اس کو اپنے لیے مثال اور رہنمائی مل جائے گی۔ مثلاً آپ کسی ایسی مشکل میں ہیں کہ لوگ آپ کو سمجھ نہیں رہے، تو آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی تہمتیں نعوذ باللہ لگائی گئیں۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ کو کہا گیا کہ ان کو کوئی لالچ ہے، ان کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، یعنی ہر طرح کا جو شک و شبہ آپ پہ کیا گیا، اور ہر طرح کی آفر کی گئی، دولت کی، عورت کی، ہر طرح کی آفرز کی گئیں ان کو روکنے کے لیے، ہر طرح کے الزام لگائے گئے ان کو روکنے کے لیے۔ تو ہم جو ہے کسی بھی مشکل میں ہیں تو آپ جو ہے دیکھیں کہ اس میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں صبر کی انتہا اور طریقہ کار جس طرح انہوں نے ڈیل کیا، اخلاق کی انتہا، اور اس کے بعد عزت اور کامیابی کی انتہا آپ کو مل جائے گی، سیدھا راستہ آپ کو ان کی زندگی میں مل جائے گا۔ اسی مقصد کے تحت ان لیکچرز میں ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ان کے واقعات کو، انہوں نے کیا پسند کیا، کیا انہوں نے کیا، کس سے منع فرمایا، اور ان کے ساتھ کیا واقعات ہوئے، کس طرح ان کو ڈیل کیا، اور پھر کیا انعامات ہوئے، انشاءاللہ ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عربوں کی کس قوم میں پیدا کیا؟ یعنی عربوں کی نسلی اعتبار سے 3 اقسام ہیں۔ تو وہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ان کی کس قسم سے تھا؟ یعنی ایک عرب باعدہ ہیں، اگر ان کی پرانی ہسٹری کو دیکھیں، ایک عرب عاربہ ہیں، ایک عرب مستعربہ ہیں۔ تو اس کے لیے ہم تھوڑا سا جنرل نالج کے لیے ان تینوں اقسام کا فرق سمجھتے ہیں۔ عرب باعدہ وہ ہیں کہ جن کی اولاد اب ناپید ہو چکی ہے۔ اس میں آتے ہیں قوم عاد، قوم سمود اور قوم عمالقہ وغیرہ۔ پھر عرب عاربہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ عرب عاربہ جو ہیں یہ ہیں، انہیں کہتانی عرب بھی کہتے ہیں۔ اس میں آتے ہیں جذام اور اوس، خزرج اور اولاد جفنہ وغیرہ، یہ سب اس میں آتے ہیں۔ ان کا مرکز جو تھا، ان کا گہوارہ یمن تھا۔ اس کے بعد عرب مستعربہ آتے ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ان کو عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب مستعربہ سے تھا۔ اچھا، اب اور ان کے جو دادا کا نام عبد المطلب جو ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ عبد المطلب کا تو مطلب ہے مطلب کا غلام۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے، کیا وہ غلام تھے؟ اگر وہ کسی کے بیٹے تھے تو ان کا نام ہونا چاہیے تھا ابن المطلب، ابن المطلب، لیکن یہ نہیں ہے۔ عبد المطلب کیوں ہے؟ انسان جو ہے نا عبد الخالق کہتا ہے، ٹھیک ہے، تو عبداللہ کہتا ہے، تو یہ عبد المطلب، مطلب کا بندہ، یہ اس کی کیا ہسٹری ہے، کیا سٹوری ہے؟ تو آج ہم اسی کا جواب تلاش کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے والد کا نام ہاشم تھا، اور وہ تجارتی سفر پر جایا کرتے تھے، اور بہت ہی فیاض، اچھی عادات کے مالک، بہت نیک انسان تھے۔ تو وہ مدینہ اور مدینہ سے پھر یمن اور شام کا سفر کیا کرتے تھے۔ ایک بار وہ مدینہ میں جو ہے قیام پذیر تھے، ان کی ملاقات ایک فیملی سے ہوئی، ان کو سلمہ نام کی خاتون بہت پسند آ گئیں، اور انہوں نے وہاں پر ان سے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد جو ہے کچھ عرصہ وہاں قیام کے بعد وہ اپنے سفر پر گئے، اور سفر سے واپسی پر فلسطین میں غزہ کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ انتقال کی خبر تو ان کے گھر مکہ پہنچی، لیکن
اللہ کی کوئی حکمت تھی یا کیا ان کی شادی کی خبر نہ پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے اس شادی کے نتیجے میں ان کو ایک بیٹے سے نوازا جس کا نام شیبہ تھا۔ اب اس واقعے کی تقریباً 8 سال بعد جو ہے نا، ہاشم کے جو بھائی تھے مطلب، ہاشم کے بھائی کا نام مطلب تھا، مطلب جو تھے ان کا جانا ہوا مدینہ میں۔ جب ان کا مدینہ میں جانا ہوا تو 8 سال کے بعد ان کو یہ پتہ چلا کہ ان کے بھائی نے یہاں پہ شادی کر لی تھی، کچھ عرصہ یہاں قیام کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو بیٹا بھی دیا ہے جو تقریباً 8 سال کا ہو چکا ہے۔ یہ جان کر وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ان کو آمادہ کیا کہ جو ہے نا یہ تو ہمارا بہت ہی سب سے محبوب بھائی تھا اور ہم اس کی یاد ہمارے دلوں میں تازہ، اور آپ جو ہے نا بیٹے کو آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ تو اس پر جو ہے شیبہ جو تھے وہ ان کے ساتھ جانے پر رضامند ہو گئے، اور ان کی والدہ سے یہ وعدہ کیا کہ اس کو ہم جو ہے قریش کا سردار بنائیں گے، بنو ہاشم قبیلے کا۔ تو جو ہے والدہ بھی راضی ہو گئیں، اور جب یہ واپس آئے تو تمام لوگ جو ہے انہوں نے دیکھا کہ مطلب کے ساتھ جو ہے ایک بچہ چلا آ رہا ہے، 8 سال کا لڑکا چلا آ رہا ہے۔ تو سب لوگ جو ہے ان کو عبد المطلب کہنے لگے، یعنی مطلب کا غلام، کہ بالکل کہیں گئے تھے تجارت کے سفر پہ اور یہ لے کر آئے۔ انہوں نے سب کو وضاحت کی کہ یہ میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے، لیکن جو ہے وہ سب کا وہ ایک نام پھیل گیا عبد المطلب۔ تو اس وقت سے پھر ان کے دادا شیبہ کا نام عبد المطلب مشہور ہو گیا، اور شاید اس میں اللہ کی حکمت بھی تھی کہ اگر عبد المطلب نہ ہوتا تو ابن مطلب ہوتا، اور وہ ابن مطلب تو نہیں تھے، پالا ان کو مطلب نہیں لیکن وہ ابن مطلب نہیں تھے، تو ان کا نام عبد المطلب مشہور ہو گیا، وہ دراصل ابن ہاشم تھے۔ تو اس طرح سے یہ نام ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔